الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم فلا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام معزز سامعین، گزشتہ جمعے پر یہی آیت کریمہ سورہ حجرات سے تلاوت کی گئی تھی اور اس میں جو پہلا حکم تھا معاشرت کا، اس کا بیان ہوا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم بہت سارے گمانات کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی جب تک کسی کے بارے میں تحقیق نہ ہو جائے، اس وقت تک دوسرے آدمی کے بارے میں برائی کا گمان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ گمان گناہ کبیرہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اتقوا مواضع التہم، تہمت والی جگہوں سے بھی بچو، یعنی ایسی جگہ میں بھی نہ جاؤ جہاں پر جانے کی وجہ سے آپ کے اوپر تہمت لگنے کا خطرہ ہو۔ یعنی دو تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، قرآن نے دی۔ ایک تو یہ کہ کسی کے بارے میں برا گمان نہ کرو، ظنوا بالمؤمنین خیرا،
اچھی سوچ سوچا کرو. اور دوسری تعلیم یہ تھی کہ تہمت والی جگہ پر بھی نہ جایا کرو تاکہ کوئی تمہارے بارے میں برا سوچے بھی نہ. اس پر میں نے واقعہ عرض کیا تھا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ام المؤمنین ہے، حضور پاک علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ حضور کے پاس مسجد میں تشریف لائے. جب حضور رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے تو اس وقت چونکہ روشنی کا ایسا انتظام تو نہیں تھا جو آج کل کے زمانے میں ہوتا ہے، تو دو صحابہ وہاں سے گزر رہے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آواز دی کہ میرے پاس جو عورت کھڑی ہے یہ کوئی غیر محرم عورت نہیں ہے بلکہ یہ میری بیوی حضرت صفیہ ہے، تاکہ صحابہ کرام کے دل میں بھی برا گمان اور برا خیال پیدا نہ ہو. حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سنا تو فرمانے لگے یا رسول اللہ، اس بات کی وضاحت کی ضرورت تو نہیں تھی، ہم تو آپ کے بارے میں غلط سوچ ہی نہیں سکتے. حضور نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں کے اندر سرایت کرتا ہے جیسے خون انسان کی رگوں میں سرایت کرتا ہے. تو کہیں شیطان تمہارے دل میں برا خیال میرے بارے میں نہ پیدا کرتے، اس لیے وضاحت کر دی. اسی کو حضور نے فرمایا اتقوا مواضع الطعام، تہمت والی جگہوں سے بھی بچو. اس کے بعد دوسرا حکم جو آج یہاں آزاد کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ لا تجسسوا. پہلا حکم یہ تھا کہ برا گمان کسی کے بارے میں نہیں رکھنا. اب دوسرا حکم یہ ہے کہ کسی کے خفیہ راز معلوم کرنے کی، خفیہ حالات معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی. ایک آدمی کسی بات کو دوسرے سے راز میں رکھنا چاہتا ہے، پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے، تو کسی بھی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جاسوسی میں لگ جائے، ٹو میں لگ جائے کہ میں اس کے اس خفیہ راز کو معلوم کر دوں. دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی. دوسرا کیسے زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، کیا حالات ہیں، وہ کون کون سے اعمال کر رہا ہے، دوسروں کے اعمال کی فکر میں جاسوسی کرنے میں نہیں لگنا. کیونکہ آپ سے اور مجھ سے میرے اعمال کے بارے میں پوچھ ہوگی، دوسرے کے اعمال کے بارے میں پوچھ تو نہیں ہوگی. یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ جاسوسی، تجسس کی چند قسمیں وہ ہیں جو جائز بھی ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے گھر اور خاندان کا سربراہ ہے، وہ اپنی اولاد کے بارے میں اور گھر والوں کے بارے میں
کہ کہیں کوئی آدمی میرے ادارے کے اندر کم چوری نہ کر رہا ہو، کیونکہ اگر وہ اس پر نظر نہیں رکھے گا تو ظاہر بات ہے اس کا ادارہ برباد ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا کم چوریوں کی وجہ سے۔ تو اپنے ماتحت ملازمین پر ادارے کے سربراہ کا نظر رکھنا، جاسوسی کرنا، یہ بھی جائز ہے، یہ حرام کے زمرے میں نہیں آتا۔ حرام کے زمرے میں وہ جاسوسی آتی ہے، وہ خفیہ راز کسی دوسرے کے معلوم کرنا، وہ خفیہ حالات کسی دوسرے آدمی کے معلوم کرنا کہ یہ آدمی اس کا سربراہ بھی نہیں ہے، اس کا حاکم بھی نہیں ہے، اس کا مصلح بھی نہیں ہے، اس کا مربی بھی نہیں ہے، اس کا استاد بھی نہیں ہے، اس کے ادارے کا سربراہ بھی نہیں ہے، اور یہ اس کے خفیہ راز معلوم کرنا چاہتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اس طرح خفیہ طور پر راز معلوم کرنے کو جاسوسی کہا جاتا ہے، جس کو قرآن پاک نے منع فرماتے ہوئے کہا لا تجسسوا، کہ ایک دوسرے کی جاسوسیاں نہ کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی آدھی دنیا سے زائد کے حکمران تھے، اور آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ یہ رات کو نکلتے تھے رعایا کی خبر گیری کرنے کے لیے۔ کون کس حالات میں ہے؟ ایک دن یہ یوں ہی جا رہے تھے، ایک گھر کے پاس سے گزرے، اندر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کے اندر چلے گئے، اور جو لوگ گانا بجانا کر رہے تھے، جنہوں نے محفل سجا رکھی تھی، ان کو کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ خلاف شرع کام کر رہے ہو، معاشرے میں ایک غلط کام کو رواج دے رہے ہو۔ تو ان میں جو بڑا تھا، چند زبان تھا، اس نے کہا کہ ہم نے تو ایک غلط کام کیا ہے، اور آپ نے تو کئی غلط کام کر لیے۔ نمبر ایک کہ آپ نے ہمارے بارے میں برا گمان رکھا ہے۔ دوسرا گناہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، کہ دوسرے کے گھر میں اجازت لے کے داخل ہونا چاہیے، اور آپ بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہوئے۔ اور تیسرا گناہ یہ ہے کہ قرآن نے منع کیا ہے لا تجسسوا، اور تم نے ہماری جاسوسی کی ہے۔ ہم نے جو ایک گناہ کیا ہے، آپ نے تو کئی گناہ کیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اس
خفیہ ایک یا راز ہمیں معلوم ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو جی آپ نے تو ہم سے راز چھپایا تھا، لیکن ہمیں آخر آپ کی بات پتہ چلی گئی. یعنی کہ ایک تو گناہ کیا اور اوپر سے فخر بھی کر رہے ہیں کہ آپ چھپا رہے تھے، ہم نے پتہ لگا لیا. یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی آدمی کسی کے خفیہ راز کو معلوم کرتا ہے تو اب اس نے اس راز کو مکمل معلوم کر لیا ہے، تو ایک گناہ تو یہ ہے کہ اس نے خفیہ راز دوسرے کا معلوم کیا، اور دوسرا گناہ اس پر یہ ہوگا کہ یہ اس خفیہ راز کو دوسرے کے سامنے بھی پیش کرے گا، دوسرے کے سامنے بھی بیان کرے گا، اور یہ غیبت ہے. اور اگر اس نے دوسرے کا راز معلوم کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پورا راز معلوم نہیں کر سکا، ادھورا راز معلوم کیا ہے، تو پھر یہ اس کے بارے میں اپنی طرف سے گمان کرے گا، خیالات کے محلات تعمیر کرے گا. تو یوں یہ آدھا تو اس کو راز معلوم تھا اور آدھا یہ بھرے گمان کرنے کا گناہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی طرف سے جو باتیں بھی بناتا چلا جائے گا اور اس کے بارے میں کسی کو بتاتا چلا جائے گا، تو یہ تہمت در تہمت ہوگی. کیونکہ جو چیز اس میں پائی نہیں جاتی ہے، اس نے اپنے خیالات اور سیاست کے محلات تعمیر کرتے ہوئے اس کے ذمہ وہ کام لگا دیے. یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے، فساد پھیلتا ہے. اس لیے قرآن پاک نے منع فرمایا لا تجسسوا، ایک دوسرے کے خفیہ راز معلوم کرنے کے چکر میں نہ پڑا کرو. کوئی آدمی فون پہ گفتگو کر رہا ہے تو اس کا فون نہیں سننا چاہیے کسی دوسرے آدمی کو. دو آدمی آپس میں اگر فون پر گفتگو کر رہے ہیں تو یہ ان دونوں کی آپس کی بات ہے، تیسرے آدمی کے لیے سننا جائز نہیں ہے. دو آدمی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں تو تیسرے آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ دخل اندازی کرے اور ان کے مشورے کی باتیں سنے. یہ تعلیمات ہیں قرآن پاک کی اور اسلامی شریعت کی. آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کچھ شعبے ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو شعبوں میں کام کرتے ہیں. وہ لوگوں کے خفیہ راز معلوم کرتے ہیں اور پھر ان کو خبریں بنا کر دنیا کے سامنے نشر کرتے ہیں، اس پر لوگوں کو بلیک میل بھی کرتے ہیں. معصوم صرف انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے. ایک تو مجھ میں بھی ہو سکتے ہیں، ایک تو آپ میں بھی ہو سکتے ہیں. تو کسی کے ایک تلاش کرنا، پھر ان ایکوں کو معلوم کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے اس کے ایک وجود کو ظاہر کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہو رہا ہے. آج خبریں بن جاتی ہیں، آج تجزیے اور تبصرے کیے جاتے ہیں لوگوں کے راز معلوم کر کے، ان کی خفیہ عیوب تلاش کر کے. انتہائی غلط بات ہے. حضرت کنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں جا رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے لیکن جاگ رہے تھے، آنکھیں بند کی ہوئی تھی، لیٹے ہوئے تھے لیکن سوئے ہوئے نہیں تھے. دو آدمی آئے، انہوں نے آ کے آپس میں گفتگو کرنا شروع کی، یہ سوچ کر کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تو سوئے ہوئے، ہماری گفتگو کا اس سونے والے بندے کو کوئی پتہ نہیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ دو آدمی آپس کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور وہ گفتگو بھی ایسی ہے جو مجھ سے چھپا کر کرنا چاہتے ہیں. اب انہوں نے گفتگو تو اس لیے شروع کر رکھی ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں سو رہا ہوں حالانکہ میں تو جاگ رہا ہوں، اور اگر میں ان کو یہ نہ بتاؤں کہ میں جاگ رہا ہوں تو یہ خیانت ہوگی. فٹافٹ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو مطلع کیا، بھائی آپ دونوں آپس میں اپنی گفتگو کر رہے ہیں جو مجھ سے آپ چھپا کر گفتگو کرنا
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔